حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک بوڑھی عورت آئی۔ اس نے کہا، اے عیسیٰ علیہ السلام، میرا شوہر وفات پا چکا ہے۔ میں ان سے بہت محبت کرتی تھی۔ اب ہر روز میرا شوہر میرے خواب میں آتا ہے اور مجھے کہتا ہے کہ میری قبر کو کھود کر دیکھو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ ایک دفعہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہو کر کہنے لگا، اے علی رضی اللہ تعالی عنہ، دنیا میں وہ کون سے ایسے گناہ ہیں جو رزق میں کمی لاتے ہیں اور رزق کو ختم کر دیتے ہیں؟ یہ سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک بوڑھی عورت آئی۔ اس نے کہا، اے عیسیٰ علیہ السلام، میرا شوہر وفات پا چکا ہے۔ میں ان سے بہت محبت کرتی تھی۔ اب ہر روز میرا شوہر میرے خواب میں آتا ہے اور مجھے کہتا ہے کہ میری قبر کو کھود کر دیکھو۔ ہر روز میرے خواب میں آ کر یہی کہتا ہے، بس ایک بار میری قبر کو کھود کر میرا چہرہ دیکھ لو۔ اے عیسیٰ علیہ السلام، میں بہت دور سے چل کر یہ مسئلہ آپ کے پاس لے کر آئی ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آؤ، میں بھی آپ کے ساتھ آپ کے شوہر کی قبر کھودنے کے لیے جاتا ہوں۔ تو وہ قبرستان پہنچ گئے جہاں اس بڑھیا کے شوہر کی قبر تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، تیرے شوہر کی قبر کون سی ہے؟ اس بوڑھی عورت نے ہاتھ سے اشارہ کرتے ہوئے بتایا کہ یہ قبر ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قبر پر کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ سے رو رو کر دعا کرتے رہے۔ دعا کرنے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے قبر کے اندر سونے والے، اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا۔ اس قبر سے ایک انسان کھڑا ہوا جس کو دیکھ کر اس بڑھیا نے زوردار چیخ ماری اور بے ہوش ہو کر گر پڑی۔ قبر سے نکلنے والے انسان کا جسم تو انسانی تھا، لیکن اس کا چہرہ مسخ کر دیا گیا تھا۔ جب تھوڑی دیر کے بعد اس عورت کو ہوش آیا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس زندہ ہونے والے انسان سے دریافت کیا کہ دنیا میں تو نے ایسا کون سا گناہ کیا تھا جس کے بدلے تجھ کو اتنی بڑی سزا کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے؟ اس نے کہا، اے عیسیٰ علیہ السلام، میں نیک اور پرہیزگار عورتوں پر تہمت لگا کر ان کا استعمال کیا کرتا تھا، جس کی وجہ سے مجھے یہ سزا بھگتنا پڑ رہی ہے۔ روز محشر میں ان لوگوں کے ساتھ اٹھایا جاؤں گا جن کے چہرے مسخ کیے گئے ہوں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ نیک متقی عورت پر تہمت لگانے سے رزق ختم کر دیا جاتا ہے۔ تم کسی نیک اور پرہیزگار عورت پر کبھی کوئی الزام مت لگاؤ یا تہمت مت لگاؤ۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ جو لوگ نیک عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں، ایسی عورتیں جو ہر وقت میری رحمت کی آغوش میں رہتی ہیں، جن پر ہر گھڑی رحمت کی بارش برستی ہے، نماز ادا کرتی ہے، با پردہ رہتی ہے، متقی پرہیزگار ہے، جو لوگ ایسی عورت پر تہمت لگاتے ہیں اس وقت تک ان کو معاف نہیں کروں گا جب تک وہ نیک عورتیں خود ان کو معاف نہیں کریں گی جن پر تہمت لگائی گئی۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے کہ ایک بار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں سے خطاب فرما رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگو، تم میں سے کوئی اپنی ماں کے ساتھ زنا کرنا پسند کرتا ہے؟ جواب ملا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نہیں، ہم کو ایسے گناہ سے سخت نفرت ہے۔ تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اتنا گناہ ماں کے ساتھ زنا کرنے سے بھی نہیں ہوتا جتنا گناہ سود کھانے والوں کو ملتا ہے۔ رزق کو ختم کرنے کی اصل وجہ سود کھانا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا حکم لے کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوئے۔ فرمایا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو لوگ سود کا کاروبار کرتے ہیں، سود پر خریدتے ہیں اور سود پر ہی فروخت کرتے ہیں، ان لوگوں کو روز محشر اس طرح اٹھایا جائے گا کہ ان کے چہرے مسخ کر دیے جائیں گے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ رزق کو ختم کرنے کا سب سے بڑا سبب سود ہے۔ پھر اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ۔ روز محشر اللہ تعالیٰ ہر گناہ کو معاف کر سکتا ہے، اس کے گناہ چاہے آسمان اور زمین میں موجود چیزوں سے بھی زیادہ ہوں۔ اس
انسان کو چاہے تو معاف کر دے گا لیکن شرک کرنے والے کو معاف کبھی نہیں کرے گا، کافر کی کبھی بھی بخشش نہیں ہوگی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ جہاں شرک ایک بہت بڑا گناہ ہے وہیں یہ رزق کی بندش کا بھی بہت بڑا سبب ہے۔ اس کے بعد کہا چوتھے نمبر پر جو رزق کی بندش کا سبب ہے وہ جادو کرنا ہے۔ انہوں نے فرمایا کسی پر جادو کرنا، کسی کا جینا حرام کرنا، کسی کی خوشیوں کو چھیننے کے لیے اس پر جادو کرنا، اس کو جادو کے ذریعے ختم کرنا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ جادو کرنے والا انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ جب کسی جادوگر کی موت ہوتی ہے تو وہ کافر مرتا ہے، جادوگر کی موت کبھی بھی ایمان پر نہیں ہوتی۔ پھر اس کے بعد رزق کی بندش کا آخری سبب جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بتایا وہ کسی کو دکھ تکلیف دینا ہے۔ کسی کو دکھ اور تکلیف دینا سب سے بڑا گناہ ہے۔ کسی کو دکھ دینا، کسی کا جینا حرام کر کے خود خوش ہونا، کسی کو رلا کر خود ہنسنا سب سے بڑا گناہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ان 5 بندوں سے اللہ تعالی روز قیامت سخت حساب لے گا اور دنیا میں ان 5 بندوں سے رزق چھین لیا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک آدمی ان گناہوں کے سبب جو وہ اختیار کرتا ہے رزق سے محروم ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان گناہوں سے بچائے اور اللہ تعالی ہمارے رزق میں برکت دے، آمین۔ خدا حافظ ناظرین۔